اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بڑا حسین توازن تھا۔ کمزوروں اور زیر دستوں پر شفقت و محبت کی نظر، فرعونوں اور نمرودوں کے مقابلے پر جرأت و بصالت۔ امت کے لیے یہ دونوں پہلو بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ہر بندہ مومن کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس حسین امتزاج اور اعلیٰ ترین توازن کو اپنانے کے لیے سنجیدگی سے خود احتسابی اور ذاتی تزکیہ پر توجہ دے۔ انسان کو رب العالمین دنیا میں تنگی و ترشی سے بھی آزماتا ہے اور راحت و فارغ البالی کے امتحان میں بھی ڈالتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اپنے حدود میں رہنے کا درس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر دیا۔ اسوہ رسول جب تک ہمارا رہنما رہے گا، اللہ کے فضل و رحمت سے ہم سر بلند سرخرو رہیں گے۔ جو کوئی انسان کسی بھی حیثیت میں ہم سے فروتر ہے، وہ ہماری شفقت و محبت، خندہ پیشانی، نرم خوئی کا مستحق ہے۔ جو ہم سے طاقتور اور بالانشین ہے، اس کے روب میں آ کر دبک جانا ضعف ایمانی ہے۔ اگر ہم پختہ ارادہ کر لیں تو ہم طیش اور اشتعال میں خوف خدا کی ڈھال سے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے اور خوف و ہراس میں یاد الہی اور دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے محفوظ اور مضبوط قلعے میں پناہ لیں گے تو ہم مامون و محفوظ ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو پاک کر دے۔ بے شک تو غالب و حکیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اب اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد اور آپ کی بعثت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی، جو اب انہیں آیات سناتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مخلصانہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی اس وقت میں ظاہر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں، اور جو لوگ منزل مراد نہیں پاتے وہ مایوس و پریشان ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی اس دعا کے نزول کے وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ہمہ گیر کشمکش جاری تھی۔ ان حالات میں اس دعا کے اندر بعض اشارات بھی پنہا ہیں اور اس کی خاص اہمیت ہے، یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو اس گھر کی تعمیر اور عبادت گزاروں اور زیارت کے لیے آنے والے لوگوں اور وہاں ٹھہرنے والوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قریش کے آباء و اجداد جن کے ہاتھ میں آج خانہ کعبہ کا انتظام ہے اور ان کا واضح فرمان ہے کہ ہمیں اپنا مطیع فرما بنا، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا، جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا، اے ہمارے رب، ان میں سے جو خود ان سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی اس دعا سے اس بات کا تقرر کرتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانشین و خلیفہ ہیں، اور اس بات کی حقدار ہیں کہ گویا اب خانہ کعبہ کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہو۔ گویا خانہ کعبہ امت مسلمہ کا مرکز ہے، اور مشرکین کے مقابلے میں یہ امت اس خانہ کعبہ کے انتظام و انصرام کی زیادہ حقدار ہے، اور یہ کہ یہ یہود و نصارہ کے قبیلوں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ امت مسلمہ کا اپنا قبلہ ہو۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ اپنے دین کا جوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی کے وارث و جانشین ہیں، اور قریش کے جو لوگ اپنا نسب نامہ حضرت اسماعیل سے ملاتے ہیں، انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی نسبت سے اس جانشینی اور امامت و سلطنت کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ تھا، میرا وعدہ ظالموں کی بابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے برکت و فراوانی رزق کی استدعا کی تو آپ نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ اور یہ کہ جب یہ حضرات تعمیر کعبہ کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہ دعا کی، اے رب، ہمیں اپنا مطیع فرما بنا، اور یہ کہ ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ اٹھاتے رہو، اور یہ کہ ہماری اولاد میں سے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمائیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت محمد بن عبداللہ کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے امت مسلمہ کو اثر نو قائم فرمایا اور اس نظریاتی وراثت کو یوں جاری و ساری رکھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 131۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس کی اپنی اولاد کو بھی کی تھی اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم رہنا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، یعنی خالص اور واضح اسلام اور فرما برداری۔ اس سے کنارہ کشی صرف وہی لوگ کریں گے جو اپنے اوپر ظلم کریں گے، اس سے وہی دور ہوگا جو دراصل احمق ہوگا اور اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے رب ذوالجلال نے دنیا کی امت کے لیے چنا اور جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، انہوں نے اس دین کو پسند کیا اور جب ان سے ان کے رب نے کہا مسلم ہو جا تو انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کہ بغیر کسی تردد اور انحراف کے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ یہ ہے ملت ابراہیم، خالص اسلام اور واضح دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس ذات تک محدود نہیں چھوڑا بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، اور یاد رہے کہ حضرت یعقوب ہی وہ اسرائیل ہیں جن کی طرف یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں لیکن اس کی وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ یاد دہانی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، لہٰذا اللہ کی پسند کے بعد اب اس کے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ اسے پسند کرے۔ اللہ کی اس فضل و کرم اور خصوصی عنایت کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پسند اور اس عطا پر اس کا بے حد شکر ادا کرے، ہر وقت یہ صحیح کرتا رہے کہ کسی دور کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سرزمین امت مسلمہ سے خالی نہ ہو، اس زمین پر خدا پرستی کی یہ تحریک ہر وقت جاری و ساری رہے۔ آخر میں یہ کہا تم صرف اس حال میں مرو کہ تم مسلم ہو، اور اب صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اب وہ رسول آ گیا ہے جو تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے، اور اس کی باسط نتیجہ ہے ان دعاؤں کا جو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے کی تھی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔